آئیے دوستو، اب یہاں سے ایک بار پھر آپ کو میدان خطابت میں لیے چلتا ہوں۔ ایک انتہائی ہر دل عزیز مقرر ذیشان ہم سب کے مشفق و کرم فرما حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب حلیمی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ اس وقت میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو، پردہ نشین خواتین اسلام کو محظوظ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر۔ حضرات، نہ میں کوئی مقرر ہوں، نہ مجھے تقریر کرنا آتا ہے۔ اس وقت بطور تلافی معافات کے بٹھا دیا گیا، نہ ماقبل سے اس کا کوئی ذکر تھا، نہ تصور و خیال تھا، بس اچانک ایک صاحب مجھ کو پکڑے یہاں زبردستی لے آئے۔ مجھے بیان کرنا نہیں آتا ہے، بس یہ کہ مفتی صاحب جب تک تشریف لا رہے ہیں تب تک کچھ الٹی سیدھی باتیں مجھ سے سن لیجیے۔ ڈاکٹر شمیم صاحب ابھی آپ کو نعت و منقبت کی گلیوں میں ٹہلا رہے تھے، بہت خوبصورت منظر تھا، اور اس کے بعد ہم جیسے جاہل کو بٹھا دیا جسے کچھ نہیں آتا۔ نہ میں شاعر ہوں، نہ مقرر ہوں، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی مجھے جانتا بھی نہ ہو۔ یہ کون آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ اچھی بات ہے۔ ایک بات صرف آپ سے عرض کرنی ہے، آپ اور ہم اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی نسبت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا بیٹھنا صرف اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کا کلام چند بچوں نے اپنے سینوں میں اتارا ہے۔ اللہ نے ان کے سینوں کو منتخب کیا ہے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت، اس کی بڑائی قرآن کریم میں بار بار بیان فرمائی ہے، اور اس کو پڑھنے والے اور اس کے سمجھنے والے، جو پڑھتا بھی ہو اور قرآن سمجھتا بھی ہو، جو اس کو لطف اور مزہ ملتا ہے، اس لطف اور مزہ کو آدمی زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ وہ الفاظ دنیا میں کسی بھی لغت میں تیار نہیں کیے گئے جو اس کو انداز بیان سے بیان کرتے کسی طرح سے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، دل کا دریا نطق کی وادی سے بہہ سکتا نہیں، دل کا دریا نطق کی وادی سے بہہ سکتا نہیں، آدمی محسوس کر سکتا ہے، کہہ سکتا نہیں۔ تو قرآن کا جو مزہ، جو لطف پڑھنے اور سمجھنے والے کو ملتا ہے، اللہ کرے وہ لطف ہم کو بھی مل جائے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر کہا کرتے تھے، ہر کی دیدن میل دارد در سخن بیند مراد. جو مجھے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، در سخن بیند مراد، میرے کلام میں مجھ کو دیکھے، میں کیا ہوں، میری بڑائی، میری عظمت قرآن میں دیکھو، پہچان جاؤ مجھ کو. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مصرع پڑھا ہے. اس مصرے کی حقیقت بتا دوں، تاریخ بتا دوں. ایک شاعر تھا ایران میں، کسی نے ایک شعر کہا، شعر نے بلکہ ایک مصرع کہا، در ابرق کسے کم دیدہ موجود. ایک فارسی کا مصرع ہے. ایران میں کسی شاعر نے اس مصرے کو کہا اور اس مصرے کا دوسرا مصرع نہیں بن پا رہا تھا. اب ڈاکٹر شمیم صاحب بیٹھے ہیں، یہ گدگدانے لگے ہوں گے، ہم سے کہتے ہم بنا دیتے، واقعی بنا دیں گے. اب یہ شاعر ہیں، میں نے بتایا تھا میں شاعر بھی نہیں ہوں نہ مقرر ہوں. چنانچہ یہ مصرع پورے ایران میں دوڑا اور کوئی اس کا مصرع ثانی نہ ملا پایا. شاہ ایران نے یہ مصرع ہندوستان بھیج دیا کہ ہندوستان جائے، ہو سکتا وہاں کے شعراء اس کا دوسرا مصرع ملا دیں. چنانچہ وہ مصرع یہاں آیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور تھا. یہ مصرع شعراء تک پہنچا، ہر ایک نے کوشش کیا مگر دوسرا مصرع نہ بن پایا. حالانکہ مصرع کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شاعر کہنے والا کہہ رہا ہے، در ابلق چت کبرا موتی کسے کم دیدہ موجود. دنیا میں ایسے لوگ بہت کم موجود ہوں گے جنہوں نے ایسا موتی دیکھا ہو. در ابلق کسے کم دیدہ موجود. اب یہ مصرع چلتے 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 زیب النساء کے پاس پہنچا. زیب النساء اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہے. وہ بھی شاعرہ ہے، غضب کی شاعرہ، ایک دم بہترین شاعر. یہ مصرع ان تک پہنچا. انہوں نے کوشش کیا کہ میں بناؤں گی، بہت کوشش کیا، بن نہ سکا. ایک دن غسل کر کے نکلی اور بال جھاڑے، اس کے بعد آئینہ دیکھ رہی تھی اور آنکھ میں سرما لگایا. آنکھ میں سرما لگایا تو آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا. جو آنسو ٹپکا اور اس آئینے پر پڑا، اب وہ ایک قطرہ آنسو جو آئینے پر پڑا ہوا تھا، اس ایک قطرے نے دوسرا مصرع بنا دیا. فوراً زیب النساء نے قلم اٹھائے لکھ دیا، کٹ. در ابلق کسے کم دیدہ موجود مگر اشکے بتاں سرما آلود. مگر اشکے بتاں، اشکے بتاں کسی معشوقہ کا آنسو، وہ بھی کس پر، آئینے پر، شیشے پر پڑا ہوا ہو تو ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے در ابلق ہو. چت کبرا موتی، تو چت کبرے موتی کی شکل نظر آ رہی تھی اس میں. مگر در ابلق کیا، مگر اشکے بتاں سرما آلود. یہ مصرع لکھ کر بھیج دیا ایران. جب ایران پہنچا تو ایران میں ایک دم کھلبلی مچ گئی. ارے واہ، کیا مصرع تیار ہو گیا. بہت سراہا گیا وہ مصرع کہ شاہ ایران نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ یہ شاعر کو ہمارے یہاں بھیج دیا جائے، میں اس کو انعام سے نوازوں گا اور بہت سراہوں گا اس کو. اس کو کیا معلوم کہ کسی عورت نے لکھا ہے
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह के बाद जब खत पहुंचा तो उन्होंने कहा बेटी से और शायरी करो, बुलाया गया है और शायरी करो, बुलाया गया है, ईरान जाओ, आपको इनाम से नवाजा जाएगा। उनको क्या मालूम कि आप क्या हैं, मर्द हैं या औरत हैं। तो ज़ैबुन्निसा ने कहा अब्बू जान मैं एक शेर लिखकर भेज रहा हूं, वो भेज दीजिए, वो समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं। चुनांचे ज़ैबुन्निसा ने शेर लिखा, बल्कि 4 मिसरे 2 शेर गोया कि बन गए। क्या लिखा? बुलबुल कैमी नालत गर दर चमन बीनत मुराद, यानी बुलबुल जो चमनिस्तान में चहकता है, फूलों पे चहकता है और सुरीली आवाज निकालता है, इसलिए कि बुलबुल की चहक बहुत मशहूर है। बोला जाता बुलबुल हिंद, लिखा नहीं जाता है। तो बुलबुल की आवाज एक अजीब कशिश रखती है अपने अंदर। चुनांचे बुलबुल कैमी नालत गर दर चमन बीनद मुरा, अगर चमनिस्तान में, पार्क में, गुलिस्ता में बुलबुल मुझे देख ले तो अपना चहकना भूल जाए, वो अपनी चिचहट भूल जाएगी, अपने नाले भूल जाएगी, वो यानी अपनी हुस्न खूबसूरती को बयान कर रही है गोया कि अगर बुलबुल मुझको देख ले चमनिस्तान में तो चहचहाना भूल जाए। बुत परस्ती कैकुनत गर बरहमन बीनद मुरा, मंदिरों में जो पुजारी होते हैं उनके सामने जो मूर्तियां रखी होती हैं बड़ी खूबसूरत बनाई जाती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनका पैदाइशी रंग तो होता नहीं है कि जो हो वही हो, वो तो इंसान बनाता है ना अपने एतबार से कि गाल पर कौन सा निशान बना दिया जो खूबसूरत हो जाए, गाल पर कहां पर तिल लग दिया जाए जो खूबसूरती बढ़ जाए। किसी खूबसूरत आदमी के चेहरे पर एक मस्सा निकल आए छोटा सा, जिसको तिल कहते हैं। अब वो तिल की हकीकत ये थी कि उससे हुस्न और बढ़ जाता है। खूबसूरत चेहरे पर अगर तिल निकल आए उसकी हुस्न खूबसूरती दोबारा हो जाती। तो किसी शायर ने कहा है ना, अब मैंने समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, अब मैंने समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। चुनांचे अगर पंडित मुझे देख ले तो इन बुतों की पूजा करना छोड़ दे। ज़ैबुन्निसा अपनी खूबसूरती, अपनी मलाहत, अपने हुस्न की तरफ इशारा कर रही है कि अल्लाह ताला ने तेरे हुस्न खूबसूरती मुझे अता फरमाया है, और बताना कुछ और चाहती कि मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं। बुत परस्ती कै कुनत गर बरहमन बीनन मुरा, दर सुखन मख्फी मनम चू बोए गुल दर बर्द गुल। ये शेर देखिए, कहा कि दर सुखन मख्फी मनम, मैं अपनी बात में, मैं अपनी शायरी में ऐसे ही छुपी हुई हूं जैसे कि फूल की पंखड़ियों में खुशबू छुपी होती है। फूल की पंखड़ी नजर आती है लेकिन खुशबू नजर नहीं आती। पंखड़ी तो दिखेगी, फूल तो दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जो खुशबू छुपी हुई दिखती नहीं है। दर सुखन मख्फी मनम तू बोए गुल दर बर्ग गुल, हर दीदन मैल दारद दर सुखन बीनद मुरा। जो मुझे देखना चाहता है वो मेरे कलाम को देख ले, मेरी शायरी को देख ले, वो पहचान जाएगा कि मैं आने के लायक हूं या नहीं हूं, मैं मर्द हूं या औरत हूं। इस 2 शेर में ज़ैबुन्निसा ने पूरा पैगाम पहुंचा दिया। और जब वो शेर पहुंचा ईरान में, बादशाह समझ गया ये कोई लेडीज है यानी औरत है, ये शायर नहीं है, मर्द नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस शेर को बहुत गुनगुनाते थे,
کیا؟ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ میں اپنے کلام میں، اس کلام پاک میں، اس قرآن میں چھپا ہوا ہوں۔ جو مجھے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے قرآن پاک پڑھے۔ میرے دوستو مسلمانوں، بہت افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس قرآن سمجھ کر پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن سمجھ کر پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ جو قرآن نہیں پڑھیں گے تو وہ لطف، وہ مزہ وہ کہاں ملے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو قرآن کو پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ اب آپ کے سامنے ہمارے مکرم محترم، میں تو کہتا ہوں ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دینی ترجمان حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا کا اب نہایت دل کو متاثر کرنے والا بیان ہوگا۔ حضرت والا بھی چند منٹوں میں آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔